بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية المباركة المقدسة. قال تعالى: ربنا ورب الملائكة والروح في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد سيد الخلق وحبيب الحق وآله وصحبه وأولياء أمته أجمعين والحمد لله رب العالمين. جس مبارک اور مسعود مہینے کا انتظار بڑی بے چینی سے ایک ملک ایک شہر نہیں بلکہ سارا عالم اسلام کر رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ مبارک مہینہ پھر ایک بار آ چکا ہے اور اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کمانے کے لیے 11 مہینے ہیں، تجارت کے لیے 11 مہینے ہیں، عبادت کے لیے 1 مہینہ ہے، سونے کے لیے 11 مہینے ہیں، جاگنے کے لیے 1 مہینہ ہے، کھانے کے لیے 11 مہینے ہیں، کھلانے کے لیے 1 مہینہ ہے۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں، یہ سوغات ہیں، دن اور رات ہیں، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر ایسی نعمت دینا چاہے تو یقیناً دے نہیں سکتی، عاجز ہے دنیا، صرف اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور یہ کہنا بھی ایمانداری ہے کہ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس امت میں اللہ نے ہم کو ہونے کا، پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ رمضان جیسا مہینوں کا سردار، جسے قرآن کتابوں کا سردار، طور پہاڑوں کا سردار، کعبۃ اللہ مسجدوں کا سردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار، صحابہ کرام امت کے سردار، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے آپ کی مجلس نور میں بیٹھنے کی سعادت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو پروردگار عالم اس نعمت کو عطا کر کے اس مہینے کا نام بطور خاص قرآن شریف میں اللہ نے لیا، کسی مہینے کا نام نہیں لیا۔ جیسے
دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا نام اور ہفتے کا نام قرآن شریف میں لیا، باقی دنوں کا نام نہیں۔ ایسے ہی رمضان کا نام لے کر اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو ایسا مبارک مہینہ دیا کہ جس میں اللہ نے خالی نہیں چھوڑا بلکہ قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا۔ الحمدللہ، نعمت پر نعمت، کرم پر کرم۔ اور پھر 11 مہینوں میں ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں ایسی رات جس کا مقابلہ 1000 مہینے مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کا مقابلہ 1000 مہینے مل کر نہیں کر سکتے، تو رمضان کے مہینے کا مقابلہ سال کے 11 مہینے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایسی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقابلہ ساری امتیں مل کر نہیں کر سکتی۔ ہزاروں لوگ مل جائیں لیکن سب مل کر بھی ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں لوگ مل جائیں تو ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اولیاء اللہ مل جائیں لیکن غوث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اغواث مل جائیں تو غوث اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا مبارک، اتنا عظیم، اتنا کریم سارا مہینہ ہی مبارک ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 حصے بنا دیے۔ یہ مہینہ تو پورا مبارک ہے ہی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں مہینہ تو مبارک، لیکن پہلے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ اس میں میری رحمت بٹے گی۔ ہے کوئی رحمت لینے والا؟ اللہ۔ رحمت کا مطلب زحمت، تکلیف، پریشانی، مصیبت دور ہو جانا، سکون ہی سکون ملنا۔ آدمی چاہتا کیا ہے؟ سکون چاہتا ہے اپنی زندگی۔ لاکھوں روپے کما رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو پھر وہ لاکھوں روپے کس کا؟ تو خداوند متعال کا شکر ہے کہ ایسا مبارک مہینہ جس کے 10 مہینے تک اللہ تعالیٰ سکون ہی سکون دیتا ہے۔ رحمت اس کی عام، رحمت اس کی تمام، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسا 10 دنوں میں رحمت مل رہی، باقی 10 دنوں میں کیا مل رہا ہے؟ یہ بھی سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تب پہلے 10 دنوں میں رحمت لو، باقی کے 10 دنوں میں مغفرت لو، تمہاری بخشش، تم کو معافی کر دیتا ہوں اللہ۔ اب اس رحمت کو چھوڑ کر، بخشش کو چھوڑ کر لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو؟ رمضان میں فیسٹیول، تہوار نہیں بھائی، یہ تہوار کا مہینہ نہیں، یہ توبہ کا مہینہ، استغفار۔ کیا 11 مہینے آپ نہیں کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں؟ بھوکے نہیں رہتے آپ؟ 11 مہینے کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اور رمضان میں اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی طبیعت سے، خواہش سے نہیں کھاتا، اللہ کی مشیت سے کھاتا ہے۔ اللہ چاہے تو کھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کھاؤ، تم کھاتے،
اللہ فرماتے ہیں 1 مہینہ مت کھاؤ، ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک. تو ہم اپنی طبیعت کے پابند نہیں ہیں، اللہ کی مشیت کے پابند ہیں. یہ ذہن، یہ فکر کہ اپنے آپ کو آپ طبیعت کے تابع مت بنائیے، طبیعت کے تابع مت ہو جائیے، بلکہ خدا کی مشیت، خدا کی مرضی کے پابند ہو جائیے. آپ جب خدا کی مرضی کے پابند ہو جائیں گے تو ہر چیز خدا کی آپ کے لیے پابند ہو جائے. تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن احکام الہی کا پابند ہوتا ہے. کیا صرف رمضان میں نہیں، بلکہ رمضان میں بھی، غیر رمضان میں. جیسا پہلے رہے میں رحمت، اس میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. رمضان اگر عبادت کا مہینہ ہے تو پھر 11 مہینے کس کے مہینے ہیں؟ عبادت نہیں کرنا ہے اس میں. اس خیال کی تصحیح کرنا ہے. 11 مہینے عبادت کرنا ہے بھائی، رمضان میں عبادت کرنا ہے. رمضان عبادت کا مہینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ عبادت کرنا ہے. ایسے نہیں 11 مہینے عبادت نہیں کرنا ہے، صرف رمضان میں ہی عبادت کرنا ہے. 1 مہینہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو بس خلاص 11 مہینے سے چھٹی. ایسے نہیں ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، مطلب زیادہ عبادت کا مہینہ ہے. وہ زیادہ عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے اس کی ایک شکل. وہ زیادہ عبادت کیا ہے؟ دن بھر میں جتنی فرض نمازیں اور واجب پڑھتے ہیں اتنی رکعت پھر تراویح میں پڑھنا، یہ ہے زیادہ عبادت. زیادہ عبادت کیا ہے؟ عام دنوں میں بھی آپ خیر خیرات کرتے ہیں. 10 روپے نے صحیح 10 پیسے ہی دیتے ہیں مگر دیتے تو ہیں. اللہ نے آپ کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالی کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، اس کا سہارا بنے. پیٹ بھر کے نہ کھلائیں، 4 لقمے تو کھلا سکے. اس لیے کھلانے کی فضیلت پر ابھارا گیا. اگر آپ پورا افطار نہ کروا سکیں، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی پرواہ کی بات. آپ کے اندر کھلانے کا جذبہ ہونا چاہیے، صرف کھانے کا نہیں ہونا چاہیے. دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، صرف جمع کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ اس لیے، خیر خیرات اس لیے. خرچ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ تو صاحب ہے. پورا افطار نہ کروائیے، بریانی نہ کھلوائیے، مندی نہ کھلوائیے. ایک کھجور سے بھی اگر آپ افطار کرواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ایک کھجور. اب ایک کھجور ہمارے لیے کوئی بات ہے؟ اس میں کھلانے کا جذبہ پیدا کیا. الذین ینفقون، مومنین وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں کھلاتے بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، صرف اپنے گھر کے لیے نہیں، خود بھی رہتے ہیں سکون سے، دوسروں کو سکون سے رہنے کا سامان فراہم کرتے ہیں. چنانچہ واقعات میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک جناب کو ایک چیز پسند آئی اور انہوں نے اپنے گھر بھجوایا کہ بھئی اس کو بنا کے رکھیے، شام میں آئیں گے ہم بھی کھائیں گے. جب کاروبار ختم کر کے گئے گھر اور پوچھا کہ بھئی میں نے فلاں چیز بھجوایا تھا، کیا ہوا اس کو؟ کہاں ہے؟ لاؤ میں بھی تو کھاؤں، میں بھی تو اس کا لطف اٹھاؤں. اب سب گھر والے آپس میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے کہ جی ایسا ہوا کہ اس میں بڑا لطف آ، اور ہم نے وہ ساری چیز ختم کر لی اور کھا لیا ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، کچھ بچا نہیں ہے. جناب علی اس نے کہا کہ تم سب سے زیادہ
مجھ سے محبت کرنے والے میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا. گھر والے ہی مجھے یاد نہ رکھیں زندگی میں تو میں مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے؟ لہذا وہ ملگی فلاں صاحب کو، وہ مکان فلاں مولانا کو، وہ شروع فلاں چیز کو، ساری چیزوں سے باقی کہا کہ دنیا کے لیے، پڑوسوں کے لیے، یہ عام مسلمانوں کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں. تم دنیا میں بھول گئے تو آخرت میں کیا رکھیں گے؟ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہونا. گھر والوں کو بھی یاد رکھیے. بڑے بزرگوں نے کہا اور بالکل سچ کہا، پہلے اقربا کا حق ہے، عزیزوں کا حق ہے. یہ رختے میں ہم لکھتے ہیں نیئر اینڈ ڈیئر، کیا صرف رختے میں لکھنے کے واسطے ہے کہ رخے کی حد تک رہے، باقی ساری زندگی ان کو بھولے ہی نہیں؟ صرف شادی میں یاد کرنے کے لیے، غم میں یاد کرنے کے لیے نہیں ہو. بھوکے ہیں، مفلس ہیں، لاچار ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے بچے، کیا ان کی حالت ہے، کیا فاقہ تو نہیں گزر رہا ہے؟ ساری زندگی ان کو یاد کرنا ہے. پہلا حق آپ کے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اعزا کا ہے، اقارب کا ہے، جو قرآن شریف میں قربا کہا گیا. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے لوگوں، مجھے تم سے ایک دانہ، ایک حبہ، ایک پیسہ، ایک روپیہ، ایک درہم، سونا چاندی 1 گرام، نہ 1 تولہ، نہ 1 ماشا، کچھ نہیں چاہیے. اگر تمہارے دل میں کچھ وسعت ہے، کچھ گنجائش ہے، اگر اللہ نے تمہارے دل کو اس قابل بنایا ہے تو بس میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کچھ لینے نہیں آئے تھے بلکہ دینے آئے تھے، عطا کرنے کے لیے آئے تھے. آپ قاسم ایمان بھی ہیں، قاسم نعمت بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاسم بنا کر بھیجا. خود آپ نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. اے لوگو، میں دے رہا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کی نعمتوں کو. اور مجھے کون دے رہا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دین اور عطا سے ہی نہیں جوڑا بلکہ اللہ سے جوڑ دیا. جیسے صاحب قرآن اللہ سے جوڑ رہے ہیں، قرآن بھی اللہ سے جوڑ رہا کہ بھائی جڑ جاؤ. کم از کم 11 مہینے تو نہیں جڑے، میں بہت مصروف تھا، ڈیوٹی بڑی سخت تھی میری. میں سافٹ ورک نہیں بلکہ ہارڈ ورک کرتا تھا، بہت سخت محنت کرتا تھا. ٹھیک ہے آپ کرتے تھے، لیکن کم از کم 1 مہینہ تو اللہ کے لیے ہو. مخلوق کے لیے 11 مہینے، خالق کے لیے 1 مہینہ جو آپ کا پالن ہار ہے، جس کا آپ بڑا مانتے ہیں، جسے آپ مالک تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار سیدھا راستہ تو آپ نے سرکار سے دکھا دیا، سیدھا راستہ تو آپ نے قرآن سے دکھا دیا، پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی یہ معنی کیوں ہے کہ اللہ مجھے راستہ دکھا سیدھا؟ تو مطلب آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، سیدھا راستہ نہیں چل رہے ہیں، آپ غلط راستے پر ہیں. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے میں چلیں کہ میرے اندر سیدھا چلنے کی طاقت ہے، میں اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے سیدھا چلنے کی طاقت رکھتا ہوں نہیں، بلکہ جو قدم اٹھ رہا ہے وہ اللہ کے کرم سے اٹھ رہا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے، سرنڈر کر دیے کہ پروردگار میں سیدھے راستے پر آ تو گیا، اپنے کرم سے مجھے چلاتے رہیے سیدھے راستے پر، مجھے طاقت عطا کرتے رہیے. جیسے کہ یہ لائٹ ہے، اس میں روشنی آ رہی ہے نا، مسلسل روشنی خود سے آ رہی ہے، کہیں سے کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے نا،
جو کرنٹ مسلسل آ رہا ہے تو روشنی مسلسل آ رہی ہے، اگر وہاں سے کرنٹ چلا جائے تو اس میں روشنی بھی نہ ہو جی، تو یہ خود سے نہیں جل رہا ہے بلکہ کرنٹ سے جل رہا ہے۔ تو مومن بھی جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے خود سے نہیں چل رہا ہے، اس کے بعد اتنا علم نہیں ہے کہ صراط مستقیم پہ چلے، وہ تو کمزور ہے، وہ تو نادوان ہے، وہ تو لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے، بچوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، دوستوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے۔ اے پروردگار مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں کمزور، میں ناتوان ہوں، مجھے آپ چلاتے رہیے، اپنی طرف سے طاقت دیتے رہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی تو الحمدللہ وہ طاقت دینے میں رمضان شریف کا بھی بڑا رول ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے 10 دنوں کو یہ بتایا کہ رحمت ہے، دوسرے 10 دن اس میں تمہاری مغفرت ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، بھول کے کرتا ہے، جانے انجانے میں کرتا ہے جی، بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دیتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، بس ہاں میں نے غصے میں دے دیا۔ کیا محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ یہ عذر بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو پھر غصے کا علاج کیسے ہو؟ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کی ٹریننگ لیجئے، اس میں صبر کی تربیت لیجئے، صبر کیسا کیا جا سکتا ہے، صبر کی تعریف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، یہ بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن جب صبر کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کی مثال اگر دیکھنا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صبر کی مثال خاتم الخلفاء الراشدین شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 مرتبہ آپ نے اپنے دشمن کو پچھاڑ دیا ہے، اس کے بعد وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے آپ کے اوپر تھوک دیتا۔ ایک انسان اگر کسی انسان کے اوپر تھوک دے تو کتنا بے قابو ہو جاتا ہے، لڑنے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت نبوی کے فیض یافتہ تھے، وہاں سے صبر کا سبق ملا تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اتنے بڑے پہلوان، ایک ہاتھ سے جنہوں نے خیبر جیسے قلعے کا بہت بڑا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، کئی مرتبہ میدان آپ کے ہاتھ رہا لیکن اپنے دشمن کو چھوڑ دیا، تو یہ بہادری کیسی؟ اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ مجھ سے الگ ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب آپ کے ذہن میں ہے کہ رمضان کے حوالے سے پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ جب تک انسان کا حافظہ اچھا ہے تو اس کا عمل، اس کی نظر، اس کی فکر، اس کے قدم، اس کا قلم سب اچھا ہے، اور جب حافظہ ختم ہو گیا تو ساری زندگی ختم ہو گئی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلی مرتبہ میں نے تمہیں پچھاڑا، تمہیں شکست دیا تو اپنی ذات کے لیے، خدا کے لیے، دوسری مرتبہ بھی میں نے تمہیں پچھاڑا تو خدا کے لیے، تیسری مرتبہ بھی پچھاڑا تو خدا کے لیے، اور جب تم نے مجھ پر تھوک دیا تو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ آخری مرتبہ کہیں میری ذات، میرا غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اپنی ذات کے لیے میں نے عمل یہ نہیں کیا۔ آپ نے بتایا خیر العمل التقوی، عمل تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل آپ کو دیا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اے ایمان والو صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، کسی بھی فارم میں آپ فلپ کر دے رہے ہیں، اے مسلم، اے محمدن، یہ فلپ کرنا آپ کے لیے کام کا نہیں ہے جب تک کہ عملی طور پر اس کو آپ فلپ نہ کریں، جب تک کہ عمل کے میدان میں آپ آ کر نہ بتائیں۔ بتا گیا خیر النظری نظر التقوی، بہترین نظر وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ کیا حکم ہے مومنوں کو؟ اے مومنوں، اب مومنوں کا مطلب صرف اس میں مرد نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، میل اور فیمیل، مذکر مؤنث سب شامل ہے۔ مومنوں جب چلو تو نظر جھکا کے چلو۔ اب اس میں بد نگاہی، بد نظری کہاں باقی رہی؟ تو کیا یہ صرف رمضان میں کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، ساری زندگی کا عمل ہے، یہ ساری زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے، یہ ساری زندگی نظر کو سنبھال کے چلنا ہے، ساری زندگی نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ مومنوں، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تمہیں رمضان میں پیٹ کا روزہ رکھوایا جا رہا ہے، آنتوں کو بھوکا رکھوایا جا رہا ہے، تم کو پیاسا رکھوایا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، اگر تمہارا ایسا خیال ہے اور تم ایسا روزہ رہ رہے ہو تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک جانور کے منہ کو گھٹی باندھ دی، وہ نافرمان ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، دولتی مار رہا ہے، تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے منہ پر بھٹی لگا دی گئی، اسے کھانا پانی نہیں دیا جا رہا۔ کھانا پانی نہیں دیا جائے گا تو وہ کنٹرول میں آ جائے گا، قابو میں آ جائے گا، قبضے میں آ جائے گا۔ اگر تم نے ایسا سمجھا ہے کہ تمہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے، نہیں نہیں، بلکہ تمہاری نظر بھی روزہ ہے، تمہاری زبان بھی روزہ ہے، تمہاری فکر بھی روزہ ہے، تمہارا دماغ بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھ بھی روزہ ہیں، تمہارے پیر بھی روزہ ہیں۔ پیروں کا روزہ یہ ہے غلط مجلس کی طرف نہ جائیں، غلط مقام کی طرف نہ جائیں، غلط محفل کی طرف نہ جائیں۔ نظر کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ دیکھیں، حرام نہ دیکھیں، اور آپ جو زنا ہو رہا ہے وہ معروف زنا نہیں ہو رہا ہے بلکہ آنکھوں کا زنا زیادہ ہو رہا ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، مسلمان عقل مند ہوتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سیاہ کیا ہے سفید کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، مسلمان کو اچھا معلوم رہنا چاہیے، چاہے وہ بچپن میں ہو یا ادھیڑ عمر میں ہو یا 55 میں ہو یا نوجوان، جی یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ اسلام میں روزے کا مقصد صرف پیٹ کا روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ روزہ تو مسلمان کو عمر بھر رہنا ہے، یہ صائم عمر بھر اپنا رہتا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں رہتا۔ اگر کسی نے سمجھ لیا کہ یہ روزے کا عمل صرف رمضان کی حد تک ہے تو اس کی فکر کی تصحیح کرنا چاہیے، کریکشن کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ہماری بالکل مختصر سی زندگی، 100 سال پہلے ہم تھے، سمجھلیے 50 سال پہلے ہم تھے نہیں تھے، 100 سال کے بعد ہم ہوں گے، بیچ میں ایک چیز آئی اور ہوا چلی گئی، تو بالکل مختصر سی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے ذہن و فکر میں یاد دلایا کہ ارے بھائی روزوں سے مت ڈرو، رمضان ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، آپ کو رحمان سے ڈرنا ہے، جی ایام معدودات، ارے بھائی یہ تو گنتی کے دن ہیں، دیکھتے دیکھتے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، اس مبارک مہینے روزوں میں گزاریے، الحمدللہ صرف ایک کرۂ ارضی پر نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں،
تسابیح ہو رہی ہے، صلات ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور اذان بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر خیرات بھی ہو رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور کافی جائیدادوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ ایسے جیسے جائیداد کی حفاظت ہو رہی ہے ویسے اولاد کی بھی حفاظت کیجیے۔ جیسے جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس بھرتے ہیں نا، کوئی چیز خراب ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح کرتے ہیں، نہیں اگر GHMC کو فون کرنا ہے تو فوراً فون کرتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ فلاں صاحب سے ملتے ہیں، فلاں صاحب سے ملتے ہیں، فلاں صاحب کو درخواست ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد کی تصحیح کے لیے بھی ہم کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر قرآن نہیں پڑھتے تو وہ قرآن پڑھانا ہے، اس مہینے میں قرآن سیکھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے۔ ساری دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم کو اپنی کتاب قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگرچہ کہ عربی تھے، عربی خاندان میں پیدا ہوتے تھے، آسمان عربی، زمین عربی، کھانا عربی، پینا عربی، لیکن اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صاحب قرآن، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسی، وہی طٰہٰ۔ لیکن جب رمضان کا چیپٹر باپ کھولیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا جسے محدث لیکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر بیان فرمایا کہ جب رمضان شریف آ جاتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن شریف پڑھتے اور جبریل امین سنتے تھے۔ اب کہاں سے آ کے سنتے تھے جبریل علیہ السلام؟ ظاہر ہے وہ زمین پر تو نہیں رہتے تھے، آسمان سے آتے تھے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت قرآن کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام سماعت قرآن کرتے تھے۔ یہ قرأت قرآن کی بھی مجلس ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، سماعت قرآن کی بھی مجلس ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، لیکن آواز مائک کی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ آواز اتنی بڑی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ اپنے گھر والوں کو آپ کو سنانا، نہ کہ باہر والوں کو آپ سنانا چاہتے۔ ایسے افطاری بھی کروائیے، اپنے گھر میں کروائیے، دیوان خانے میں کروائیے۔ نہیں صاحب میرے پاس بہت مال ہے، میں دیوان خانے میں نہیں، میں شادی خانے میں کروانا چاہتا ہوں۔ سارے محلے کو بلائیے، اللہ آپ کو اور عطا، سارے شہر کو بلایا، لیکن افطاری ایسی نہ کروائیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو، خود اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو کہ راستہ بند کر دے رہے، روڈ جام کر دے رہے ہیں آپ۔ یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ثواب والا عذاب یا عذاب والا ثواب کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ افطاری کروائیے لیکن دوسروں کو تکلیف دے کر نہیں، بلکہ دوسروں کو راحت پہنچانا۔ رمضان راحت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما رہا ہے دوسرے دہی کے اندر، اور تیسرے دہی کے اندر فرما رہا ہے رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی۔ اب کیا چاہتا ہے پروردگار؟ یہ تو مل گئی، لیکن وہ جو آگ کے شعلے بھڑک رہے نا، وہ جو دوزخ ہے نا، اس سے مجھے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ آزاد دوزخ سے بھی آزاد کر دیا۔ اتقم من النار کے الفاظ قرآن مجید کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے صاحب قرآن نے بیان فرمایا کہ تیسرا دہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے افراد خوش ہو جاؤ۔ یہ مشدہ جاں فضا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بھی آگاہی دیتا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان میں جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، 1 کا 70 ملتا ہے، اس لیے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے خاص طور پر، جیسے آپ کے سامنے 2 وہاں پردے لگے ہوئے، ایک بیت المال سکندرآباد کا ہے، ایک جامعہ نظامیہ کا، ایسے ہی دینے دلانے کا جذبہ آ جاتا ہے تو دینی مدارس کے بھی انتظامیہ کے لوگ آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ ایسی ایک اپیل اس رمضان کے پہلے جمعے میں آئی ہے مدرسے منہاج الصالحین کے لیے، امر چنتا محبوب نگر کے اندر الحمدللہ
جتنے حضرات روزے سے ہیں ان کو پورے مکمل روزے رہنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بیمار ہیں صحت عاجلہ کاملہ قائم نصیب فرما، جتنے دین کی خدمت گزار ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما، جتنے بھائی ہمارے بیمار ہیں دوا خانوں میں پڑے ہوئے ہیں دعا کے لیے اپیل کرتے ہیں، پروردگار اپیل سے پہلے آپ ان کو صحت یاب فرما دیے، ان کو شفا یاب فرما دیے، جتنے مرحومین ہیں پروردگار ہمارے دعا کی ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے ان کی مغفرت فرما، رمضان کا صدقہ ان کو عطا فرما، قرآن کا صدقہ ان کو عطا فرما دیے، صاحب قرآن کا صدقہ ان کو عطا فرما دیے، جتنے حفاظ کرام قرآن سنا رہے ہیں ان کے حافظوں کو برقرار رکھیے، جتنے مفسرین تفسیر سنا رہے ہیں ان کی تفسیر کو قبول فرمائیے، جتنے بھائی تراویح پڑھ رہے ہیں پورا رمضان شریف ایسے ہی تراویح پڑھنے قرآن سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائیے۔ جامعہ نظامیہ کے جیسا ابھی میں نے اعلان جامعہ کو یاد رکھیے، بتانے کو ضرورت نہیں ہے کہ 50,000 طلباء یہاں سے اور طالبات علم کا نور حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تعاون قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔